اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، محتشم صاحب صد ذی وقار خواتین و حضرات، حقائق القرآن الکریم کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی ایک اہم حقیقت بیان کرنے لگے ہیں۔ خوش قسمتی سے آج جمعۃ المبارک ہے اور 4 جون 2021 ہے۔ قرآن مجید انسان سے فرماتا ہے، مسلمان سے فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہو، جو چیز بھی دیتے ہو، وہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ قلیل ہے، وہ کثیر ہے، وہ قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے، مفلسی کی حالت میں دیتے ہو یا امارت کی حالت میں دیتے ہو، صبح دیتے ہو، شام دیتے ہو، دوپہر دیتے ہو یا رات کو دیتے ہو۔ جو کچھ بھی تم خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، وہ اصغر ہے کہ اکبر ہے، صغیر ہے کہ کبیر ہے، وہ سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے اور اللہ پاک اسے جانتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہو، راہ خدا میں دیتے ہو، جس قدر دیتے ہو، جتنی دیتے ہو، جب دیتے ہو، جہاں دیتے ہو، اللہ پاک اسے جانتے ہیں۔ گویا انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے، دلوں کی کروٹوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے جذبات اور احساسات کو جاننے والا ہے، اور اذہان کے خیالات کو اور تخیلات کو جاننے والا ہے۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں تم جو کچھ بھی پیش کرتے ہو، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، اسے پروردگار جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کسی اندھے کنویں میں نہیں ڈال رہے۔ آپ یہ سوچیں کہ بے نتیجہ نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کوئی ثمر نہیں نکلے گا، یا دنیا کا کوئی طاقتور انسان یا دنیا کی کوئی پاور یا طاقتور قوم آپ جو یہ نیک عمل کرتے ہیں اسے روک سکے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ روکنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے نہ جان سکیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، بڑے سے بڑی قوم آپ کا راہ خدا میں دیا ہوا ایک ذرہ بھی اس کے نتیجے سے نہیں روک سکتی، اس ذرے کو اپنے نتائج پیدا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ ذرہ، وہ قطرہ، وہ پیسہ جو آپ نے راہ خدا میں دیا ہے، یقین کے ساتھ دے دیں کہ اس کے نتائج نکلیں گے اور وہ ثمر بار ہوگا، ثمر آور ہوگا اور بہر صورت ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ جو ہے راہ خدا میں خرچ کریں۔
اور قرآن مجید اس لیے اسے تھوڑا وسیع کرتا ہے، وسیع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس اسے خرچ کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے جو آپ خرچ کر سکتے ہیں خرچ کر دیں۔ وہ آپ کی صلاحیت ہے، وہ آپ کے احساسات ہیں، وہ آپ کے جذبات ہیں، وہ آپ کے خیالات ہیں، وہ آپ کے لہجے ہیں، وہ آپ کے رویے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ جب آپ کسی کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، جب آپ کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم بھی دیتے ہیں یہ بھی جنت ہے، جب آپ کسی راستے میں چلتے ہوئے تکلیف کو دور کرتے ہیں تو یہ بھی جنت ہے، یہ بھی صدقہ ہے، جب آپ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل پہ اپنے خوبصورت لفظوں کا مرہم رکھتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اور جنت ہے آپ کے لیے۔ اس لیے آپ کا بہت زیادہ امیر ہونا ضروری نہیں ہے یا بہت زیادہ غریب ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، پر آپ کسی کو جب دیکھتے ہیں اور آپ کے بیہیویئر میں عزت ٹپکتی ہے تو گویا آپ نے جنت خرید لی ہے۔ جب آپ کے لفظ مرہم بن جاتے ہیں تو گویا آپ نے جنت لے لی ہے، راہ خدا میں دیا ہے، آپ نے صدقہ کیا ہے۔ جب آپ کسی انسان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو گویا آپ نے صدقہ کیا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اپنے دل میں اس کے احسان کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے آپ اس کے دل میں اچھے احساسات رکھتے ہیں، اچھے جذبات رکھتے ہیں تو گویا آپ نے صدقہ دے دیا، آپ نے جنت خرید لی۔ قرآن مجید تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرشاری ملے، آپ کو وارفتگی ملے، آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے، آپ پر مسرت ہو جائیں اور خوشی اور مسرت آپ کی روح تک اتر جائے، آپ چاہتے ہیں؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جو یہ کہے کہ میں نہیں چاہتا، سارے انسان مل کے یہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح سرشار ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ خوشی ملے جس سے ہماری روحانی اعتبار سے سرشاری طاری ہو جائے ہم پہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی سرشاری ملے کہ سکون ہماری ذات سے، ہماری روح سے ٹپکے، لبریز ہو جائے ہماری روح۔ ہر ایک یہی کہے گا۔ قرآن مجید نے بالکل سادہ سا اصول دیا ہے اور ڈیپتھ کے ساتھ دیا ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، آپ چاہتے ہیں کہ روح سرشار ہو جائے، نیکی کا نور آپ کے وجود پہ چھا جائے، آپ کی روح کو نیکی اپنی آغوش میں لے لے، آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو جس چیز کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی چیز کو راہ خدا میں دینے کی طاقت رکھیں۔ جب وہ چیز راہ خدا میں آپ دیتے ہیں، جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اگر وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو راہ خدا میں دینا پڑتا ہے، اس آزمائش سے جب آپ گزرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی روح کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں اس سرشاری کے ساتھ رہیں کہ خدا آپ کا جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پریشان کیوں ہوتے ہو تم اگر اس تسبیح کا ایک دانہ بھی اگر راہ خدا میں دیتے ہو تو خدا جانتا ہے۔ دیکھیے جہاں خدا کا جاننا انسان کی گناہ کے لیے خوف کا باعث ہے، ڈر کا باعث ہے اور انسان کے لیے احتیاط کا باعث ہے، وہاں جب آپ نیکی کرتے ہیں تو یہ لفظ کہا جائے کہ خدا جانتا ہے تو یہ آپ کے لیے سرشاری کا باعث ہے
کہ میرا مالک جانتا ہے میرے خرچ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ رب جانتا ہے۔ میں نے تسبیح کا دانہ ایک دیا ہے، مگر میرا رب جانتا ہے۔ میں نے پانی کا ایک گلاس پلایا ہے، مگر میرا رب جانتا ہے۔ میں نے کھانے کے لیے ایک پلیٹ دی ہے، مگر میرا رب جانتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جب نیکی ہے اور اس میں جب یہ آتا ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا جان رہا ہے، خدا تمہارے دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے کہ ایک عجیب سی سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بادشاہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے سامنے پیش نہ کیا کرو، یہ حقیر تحفے، حقیر چیزیں میرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے شایہ نشان نہیں ہے، یہ فلاں وزیر کے شایہ نشان نہیں ہے، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، بڑی ادنا سی چیز ہے، بڑی ہلکی سی چیز ہے، یہ بھلا اس کی شایہ نشان کیسی ہوگی؟ مگر اللہ فرماتے نہیں، میرے بندے جو تو نے اخلاص سے دیا ہے وہ میرے شایہ نشان ہے، چاہے تو نے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں دیا، چاہے تو نے گندم کے 4 دانے ہی کیوں نہیں دیے، چاہے تو نے اپنی کمائی سے پورے اخلاص کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ تو نے 4 روپے ہی کیوں نہیں دیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں بادشاہ نہیں ہوں، وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، میں دنیا کا حکمرانوں میں سے نہیں ہوں کہ جس کے سامنے کوئی بڑی قیمتی چیز ہو اور وہ بھی دنیا کی، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے میری ریسپیکٹ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور بس تم جو پیش کرو، جتنا پیش کرو، تمہاری نظر میں وہ حقیر ہو سکتا ہے، مگر جب اسے اخلاص کی لو لگ جاتی ہے، جب اسے اخلاص کا جاگ لگ جاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ پاک نے اسے قبول کر لیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، اور بڑی خوبصورت، میں نے اسے پڑھا تو کتنی دیر تک میری طبیعت پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ دیکھیے، میں جب یہ لفظ سوچتا ہوں کہ خدا دیکھ رہا ہے، کہ میں ایک لفظ قرآن کا پڑھوں تو خدا دیکھ رہا ہے، میں ایک لفظ قرآن کا سمجھوں تو خدا دیکھ رہا ہے، جب میں سمجھوں کہ میں ایک پائی دے رہا ہوں تو خدا دیکھ رہا ہے، یعنی خدا یہ نہیں کہتا، آنکھیں نہیں موڑ لیتا ابھی تو نے ایک پائی کیوں دی ہے، تو نے قرآن کا ایک لفظ کیوں سمجھا ہے، تو نے زیادہ کیوں نہیں سمجھا، تو نے قرآن زیادہ کیوں نہیں پڑھا، تو نے پیغمبر کی سیرت پہ زیادہ عمل کیوں نہیں کیا، پر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو جتنا بھی کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں اس میں خوشبو جو اخلاص کی گندی ہوئی خوشبو ہے میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بندے جو کر پر اخلاص سے کر، محبت سے کر، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جو دنیا دار نہیں دیکھ سکتے وہ میں دیکھ رہا ہوں، اسے محسوس کر رہا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ذر سے روایت ہے، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، عرض کیا رسول اللہ اعمال میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو بہت فضیلت والا ہو، بہت عظمت والا ہو؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ کو دل سے مان لینا، اللہ کو دل سے مان لینا، اس کو اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا خالق، علیم، عزیز، حکیم، دل سے مان لینا۔ جب آپ اپنے دل سے مان لیتے ہیں الایمان باللہ، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والجہاد فی سبیلہ، ہر لمحے اس کی خاطر جد و جہد کرنا، ہر لمحے بیدار رہنا، تھوڑی یا زیادہ اس کی خاطر جد و جہد کرنا، راہ جہاد پہ رہنا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے یہاں قتال کا لفظ نہیں بولا،
جہاد کا لفظ بولا ہے۔ قتال ایمرجنسی ہوتا ہے، ورنہ اگر پیغمبر چاہتے تو یہاں پہ قتال کا لفظ بول دیتے۔ والجہاد فی سبیلی، ہر لمحے جد و جہد میں رہنا کہ بھی آج میں نے اتنا سفر طے کیا ہے، اب مجھے آگے سفر طے کرنا ہے، پھر مجھے آگے طے کرنا ہے، پھر مجھے آگے طے کرنا ہے، پھر مجھے آگے بڑھنا ہے، پھر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جد و جہد کا سفر ہوتا ہے۔ آگے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلت ای الرقاب افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جس میں غلاموں کو پکڑنا اور ان پہ قابض رہنا سوسائٹی کا ایک موٹو تھا، ایک گول تھا اور ایک ماحول تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا انفاسوہا عند اہلیہا، کہ جو بہت نفیس غلام ہو، بہت نفیس باندی ہو اس کے مالک کے نزدیک، یعنی وہ مالک اسے بہت نفیس سمجھے، بڑا بہت نفیس، یعنی وہ اخلاق میں، وہ علم میں، وہ مروت میں، وہ لین دین میں، معاملات میں، شائستگی میں بہت نفیس غلام ہو۔ اور پھر فرمایا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو، اسے آزاد کرنا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد قلت، آپ کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑے بڑے کام ہیں جو آپ نے فرمائے ہیں، یہ جو غلام کی آزادی کا کام ہے یہ اگر میں نہ کر سکوں تو پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا، کیا کوئی شخص جو ماہر ہے کسی کام کا، وہ کام کر رہا ہے اور وہ راہ خدا میں کام کر رہا ہے، کیا تم اس کی مدد کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یوں کر لو کہ اس کی مدد کر دو، او تصنع لأخرق، سبحان اللہ، او تصنع لأخرق، اگر تم کسی کام میں ماہر ہو تو کسی بے ہنر کی مدد کر دو، یعنی جس کے پاس وہ ہنر نہیں ہے تم اس کی مدد کر دو۔ یہ بڑا کام ہے، یہ افضل کام ہے، یہ بہترین کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان ضعفت عن بعض العمل، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اعمال ایسے ہیں جو میں نہیں کر پاتا، کمزوری محسوس کرتا ہوں اس میں، پھر میں کیا کروں؟ یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں، نہ کوئی غلام آزاد کر سکتا ہوں، اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا جو میری طاقت میں نہیں ہے، میری سکت میں نہیں ہے، میں کمزوری محسوس کرتا ہوں اس معاملے میں، جسمانی کمزوری ہے، مالی کمزوری ہے میری، میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تکف شرک عن الناس، اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو بچا لو، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچو، کسی کے بارے میں غلط لفظ نہ کہو، کسی کے بارے میں غلط لہجہ اختیار نہ کرو، تم بہت زیادہ خدا کی راہ میں نہیں دے سکتے تو تکفو، اپنی ذات، تکفو شرک عن الناس، اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دو۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ بھی آپ کی ذات کا صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے فرمایا، ہر چیز کو بالکل گھیر لیا، مال ہے تو غلام آزاد کر دو، مال ہے تو کوئی راہ خدا میں دے دو، مال ہے، جاگیر ہے تو کوئی زمین دے دو، پیسہ دے دو، سامان دے دو، مکان خرید کے دے دو، سب کچھ کر سکتے ہو، یہ کر لو۔ یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور وہ ماہر ہے تو اس کے مزدور بن جاؤ، اس کے خادم بن جاؤ، اس کے ساتھ مل جاؤ، اور اسے اگر وہ مستری ہے، مکان بنا رہا ہے تو تم گارا تو اٹھا کے دے سکتے ہو، تم مٹی اٹھا کے دے سکتے ہو، تم اینٹ اٹھا کے دے سکتے ہو، تو مزدوری شروع کر دو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تم ماہر ہو تو کسی بے ہنر کا کام کر دو، جس کے گھر میں کام پڑا ہے اور وہ نہیں کر پا رہا،
اس کی مدد کر دو۔ یعنی یہ بھی راہ خدا میں اپنی مہارت، اپنی سکل کو خرچ کرنے کا مقام ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی سکل نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، تو پھر اپنی ذات کی شر سے تو معاشرے کو بچا سکتے ہو۔ میرے دوستو، یہ کتنی اہم بات ہے کہ اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو بچا لو، لوگوں کی عزت اور ناموس کو بچا لو۔ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی نگاہوں اور اپنے ذہن اور اپنے دل کے شر سے تو آپ لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ یہ کام تو کر سکتے ہیں آپ۔ اگر یہ کر لیں تو ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ میرے دوستو، روح تک سرشاری کے لیے آج کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ہم یہ کچھ کریں ایسا کام کہ نیکی کی روح ہماری روح تک پہنچ جائے، اور ایک سرشاری کی کیفیت نیکی کرتے ہوئے ہم پہ طاری ہو جائے، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہماری ذات کو، ہماری شخصیت کو اور ہماری روح کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ۔